چلو میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور سمجھ میں آ جائے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے. حضرت موسیٰ انبیاء میں سے ایک اہم ترین نبی ہیں, رسولوں میں سے بھی ایک اہم ترین رسول ہے, اولی العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے یا نہیں؟ اور یہ واحد نبی ہے جنہیں کلیم اللہ کہا گیا. کسی اور نبی کو کلیم اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. ایک دن کیا خیال آیا, اللہ سے ہم کلام ہوئے, اللہ این الصدیقی الشہید. جو میں نے بات کی تھی اس کے تسلسل میں یہ بات لا رہا ہوں. کیا کہا؟ این الصدیقی الشہید, اے اللہ میرا وہ شہید دوست کہاں ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے, جسے رسول صدیق کہے اور شہید کہے, اس کے دوست ہونے میں یا شہید ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ انصاف سے بتائیے. میرے ساتھ بولیں گے تو آپ کو بھی لطف آئے گا اور بات بھی آگے بڑھے گی. رسول کہہ رہے ہیں, جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں, کلیم اللہ کہہ رہے ہیں, اے اللہ این الصدیقی الشہید, اے اللہ میرا وہ شہید دوست کدھر ہے, کہاں ہے؟ اب شہید کا رتبہ آپ جانتے ہیں, اور کوئی جانے یا نہ جانے آپ تو جانتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو شہادت اتنی آسان ہے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا ہے یا نہیں؟ اور بھی حدیث بڑی ہیں, مات مغفورا, مات کامل الایمان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے چونکہ ایک اس انداز سے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی موت پہ مرا وہ شہید مرا. تو شہید کی عظمت, شہید کا مقام, اور شہید جنتی ہوتا ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے, یہ تو طے ہے نا, ہے یا نہیں؟ بولے نا, طے ہے. اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں. کہ اللہ عین الصدیقی الشہید. اب میں شہادت کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. میرا اللہ وہ میرا شہید دوست کہاں ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں شہید کا رتبہ جنت میں ہوتا ہے, شہید جنتی ہوتا ہے نا. تو جب پوچھا تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا, موسیٰ وہ تیرا دوست قعر جہنم میں ہے, جہنم کی آخری منزل میں. اب ذرا آپ سوچ لیں, نبی گواہی دے رہا ہے میرا دوست, نبی گواہی دے رہا ہے شہید, کوئی عام آدمی نہیں, میرے جیسا یا آپ جیسا بندہ نہیں کہہ رہا, نبی کہہ رہے ہیں, رسول کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ کہے کہ وہ تیرا دوست جو تیرا جسے تو شہید کہہ رہا ہے وہ قعر جہنم میں, جہنم کے آخری. موسیٰ جیسا نبی تڑپ جاتا ہے, اللہ وہ شہید ہے اور جہنم, یعنی شہید اور جہنم کا جوڑ نہیں ہے. یہی ہے نا بات, اس لیے موسیٰ حیران ہو گئے, شہید اور جہنم کا جوڑ نہیں ہے. تو وہ شہید اور جہنم کا موسیٰ, اگر میں اس کی شہادت قبول کرتا تو شہید تھا نا. پھر تو یقیناً اس کا رتبہ جنت میں ہونا تھا, اس کا مقام جنت میں ہونا تھا. لیکن قبول کرنا تو میرے اختیار میں ہے, میں قبول کروں گا تو شہید ہوگا, میں کسی کی عبادت قبول کروں گا تو عابد ہے, میں کسی کی نماز قبول کروں گا تو نمازی ہے, اپنی طرف سے بندہ بھی ہے نمازی. میں حج قبول کروں گا تو حاجی ہے, اپنی طرف سے کہلاتا بھی رہے حاجی. تو اصل حاجی کہلانا یا نمازی کہلانا کافی نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ وہ نمازی مانے.
اصل یہ ہے کہ وہ حاجی مانے، اصل یہ ہے وہ زوار مانے. تو نمازی کہلا، تو حاجی کہلا، تو زوار کہلا، فائدہ کوئی نہیں اگر وہ تسلیم نہ کرے. تو شہید کا مقام بے شک بڑا مقام ہے، جنت آیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی شہادت قبول کی ہوتی تو وہ شہید تھا نا. اس کی شہادت ہی میں نے قبول نہیں کی، اس لیے قار جہنم میں ہے. قبول کرنا تو میرا کام ہے. اسی لیے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سوائے سعی کوشش کی کچھ نہیں. السعی منا والاتمام من اللہ. انسان کی طرف سعی اور کوشش انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے اور عبادتوں کے لیے خلوص چاہیے. خالصتا للہ، آپ کی عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. عبادت کا محور اور مرکز خدا ہے، خدا کے علاوہ عبادت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے کہا جاتا ہے اول دین اول دین معرفتہ، دین کی ابتدا کیا اس کی پہچان. وآخر دین الاخلاص بے، یا تسلیم، یہ دو لفظ مختلف عبارات میں آئے ہیں. ابتدا دین کی ہے کہ اس کو پہلے پہچانیے وہ ہے کون، کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں. تمہارا سر، تمہارا سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تمہارے سجدے کے لیے اگر کوئی قابل ہے تو وہ اللہ ہے. تمہاری عبادتوں کے لیے اگر کوئی قابل ہے تو وہ اللہ ہے. تمہاری عبادتوں کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے عبادت. انجام اللہ کے ہاتھ میں، آئیے اللہ کے ہاتھ میں دیجیے. کہا میں نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، توجہ گھبرا تو نہیں گئے، میں نے اس کی شہادت قبول نہیں کی. قبول کرتا تو وہ شہید ہوتا، پھر جنت بھی جاتا، شہادت کا رتبہ بھی پاتا. اسی لیے کبھی اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کیجیے، اصل کوشش کیجیے عبادتیں تمہاری خلوص اللہ کے لیے ہوں، اور وہ قبول کر لے تو آپ عابد ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ زوار ہیں، آپ پرہیزگار ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہماری عبادتیں کبھی نفس ہمارا لے جاتا ہے، کبھی شیطان لے جاتا ہے، کبھی ساتھ کا دوست لے جاتا ہے، کبھی محلے دار لے جاتا ہے، کبھی رشتہ دار لے جاتا ہے، کبھی باپ کو دکھانے کے لیے عبادتیں ہیں، کبھی استاد کو دکھانے کے لیے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ موضوع میں نے ذرا مشکل ہی شروع کر لیا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے چاہیے، میں شہادت اس کی قبول کرتا تو چاہیے. اچھا اللہ تو نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، وہ شہید نہیں ہے. اچھا یہ تو بتا اس کی قبول کیوں نہیں کی؟ یہ تو حق پہنچتا ہے نا پوچھنے کا، یہ پوچھنے کا حق پہنچتا ہے یا نہیں کہ آخر وہ میرے سامنے تو شہید ہوا ہے، لیکن تو نے اس کی شہادت کیوں نہیں قبول کی میرے اللہ؟ کہاں یہ موسیٰ پوچھ کہ کیوں میں نے اسے جہنم میں ڈالا اور کیوں میں نے اس کی شہادت قبول نہیں کی؟ کہا اس لیے کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا. یہ والدین کا نافرمان تھا. اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے پڑھ لے نمازیں، رکھ لے روزے، کر لے حج، دے لے زکاتیں، اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہے نہ یہ نمازیں تجھے بچا سکے گی، نہ روزے بچا سکے گے، نہ تیرے حج و زکات تجھے بچا سکے گی، اس لیے کہ تو نافرمان ہے ماں باپ کا. اس لیے بعض روایات میں ہے جنت جانا تو دور کی بات، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا. علماء نے لکھا، گھبرا تو نہیں گئے، علماء نے لکھا ہے 70,000 میل تک جنت کی بو جاتی ہے، خوشبو. 70,000 میل، 70 میل نہیں، 70,000 میل تک جنت کی خوشبو مشام کو پہنچتی ہے.
تو حدیث میں ہے کہ وہ جنت تو دور کی بات جنت کی بو بھی نہیں حاصل کرے گا، اتنا دور جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ خدا نہ کرے ہم میں کوئی ایسا بیٹھا ہو، اگر ماں باپ زندہ ہے، اگر کہیں گستاخی ہو گئی انہیں راضی کیجئے، معافی مانگیے، اور اگر خدا نہ خاصہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جائیے، گڑ گڑائیے اور معافی مانگیے۔ میں کہا کرتا ہوں، مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ وہ اللہ کی نعمت ہے، دنیا کی چیز ختم ہو جائے نا تو پھر اس کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ اللہ کی وہ نعمت ہے جو زندہ تو زندہ کیا مر کر بھی تیرے لیے نعمت ہیں۔ یا رسول اللہ، بڑی مہربانی کہ آپ نے اس موضوع پہ بھی مجھے بتائیے، جو ماں باپ مر کے فائدہ دینے والے گئے تو پھر زندہ فائدہ کیوں نہیں دیں گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ایک شخص آتا ہے رسول اسلام کے پاس، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ پیغمبر کو دعا کر دینی چاہیے، نبی اور مولوی کا کیا کام ہے؟ اور علماء کے پاس بھی لوگ آتے ہیں دعا کیجیے، نبیوں کے پاس بھی لوگ آتے ہیں دعا، وہیں سے سنت چلی ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کو دعا کر دینی چاہیے تھی۔ نبی نے کہا اچھا دعا چاہتا ہے، جا اپنے ماں باپ کو کہتے تیرے حق میں دعا کریں، خود نہیں۔ بڑی مہربانی کہ آپ اس موضوع کو سن رہے ہیں، میں آپ کا مشہور اور معمول۔ پیغمبر اپنی بات میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ وہی کھڑا ہے، کہا گئے کیوں نہیں بلکہ رو رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کیسے ان کو کہیں جا کے کہ میرے حق میں دعا کرے، آپ کیجئے۔ اب تو نبی کو کر دینی چاہیے دعا، پھر بھی دعا نہیں کی۔ کہا کوئی بات نہیں، اگر مر گئے تو ان کی قبروں پہ جا۔ نہیں غور فرمایا، ان کی قبروں پہ جا اور اللہ اور اپنے درمیان ان کی قبر کو واسطہ دے اور دعا کر۔ پھر پیغمبر اپنے کام میں مصروف۔ اب جو دیکھا تھوڑی دیر بعد پھر وہی کھڑا رو رہا، کہا گئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میرے بچپن میں چلے گئے، مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا۔ تو اب کیا سمجھتے، کر دینی چاہیے نا، تو اب تو کر دینی چاہیے۔ رسول نے اب بھی دعا لے کی، کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دیکھو نا کوئی بات نہیں، گھر جا 2 ڈھیریاں بنا۔ نہیں غور فرما رہے ہیں تو جو ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ کوئی بات نہیں، گھر جا 2 ڈھیریاں بنا، 2 قبریں بنا، نشان بنا، ایک قبر باپ کی قرار دے، ایک ماں کی دے، وہاں رکھ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ان قبروں کا واسطہ دے کے کر دعا۔ او بھائی تو ماں باپ کی نعمت کو نہیں سمجھا، جس کے نشان قبر بھی فائدہ دیں۔ والدین تو والدین کیا، ان کے نشان قبر، اب وہ جو ڈھیریاں بننی ہیں اس میں تو نہیں ہے نا والدین، لیکن نسبت ہو گئی۔ نسبت بڑی اہم شے ہے، لوگ ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ نسبت دیکھے، بھائی نسبت ہی تو کام ہے۔ یہ جھنڈا جو لگا ہوتا ہے یہ اس علم کی نسبت ہے جس کی قبلہ صاحب بھی بات کرتے گئے، یہ علم اسلام، یہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا نہیں۔ نہیں غور فرمایا، یہ وہ لواء الحمد، وہ پرچم جو لواء الحمد ابھی مولانا بات کر کے گئے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ تبھی ہمارے گھروں کی چھتوں پہ لگا ہوتا ہے تاکہ ہم یہ علم، ہمیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ علم ہی بتا دے اس گھر والوں کا رشتہ کن سے ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نشان قبر کا جاؤ، نشان قبر بناؤ اور کہو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ، خود نہیں دعا کی، کام ہو تو ماں باپ کی دعا، اگر پیغمبر کی دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے، لیکن یہ تو پیغمبر جانتا ہے نا کہ اگر ماں باپ دعا کر دیں
اس کے حق میں میری دعا کرنے کے بجائے اس کے ماں باپ کی دعا اس کے حق میں کتنی. اور یہی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے، اپنے ذکر کے بعد نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ امام کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، بلکہ اپنے ذکر کے بعد فوراً کہا قرآن نے، ایک جگہ نہیں 20 جگہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. پہلا حکم جو آیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجئے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کیجئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کتنی صورتیں، بنی اسرائیل پڑھو، سورہ نساء پڑھو، مختلف صورتوں میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں کہاں شرک نہ کرو وہی کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی. یہ احسان میں یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ احسان اردو والا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا احسان ہے. اردو میں تو ہم احسان سمجھتے ہیں نا کسی پر احسان کر دینا، جس کا لیے کہتے تھا حل جزا الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. وہ تو تیری ضرورت کیا ہو سکتی کہ تو ماں باپ پر احسان کرے؟ اس احسان کا معنی ہے عمل خیر، یعنی آپ کا عمل خیر ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. ایک بندہ بوڑھی ماں کو اٹھا کے کندھوں پہ، ضعیف ماں کو گرمی کے عالم میں حج کرا رہا ہے، کعبہ کا طواف کرا رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے، ماں کو کندھے پہ بٹھائے، بیمار ماں کو بڑھاپے میں اور گرمی کے عالم میں، سامنے امام صادق میں نگاہ پڑتی ہے، رک جاتا ہے، مولا یا ابن رسول اللہ کا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں یہ میری ماں ضعیفہ ہے، بیمار ہے، اور گرمی کا موسم میں شدت اور حدت ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ دیکھیے میں اپنی ماں کو حج کرا رہا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ امام چھٹے امام سر اٹھا کے کہتے ہیں جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری پیدائش کے وقت جو ماں کی چیخیں نکلی ہیں، تکلیف ہوئی ہے، چیخوں نہیں، اس ایک چیخ کا بھی بدلہ نہیں ہے. اس ایک چیخ کا بھی بدلہ، تو آپ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ اور میں جاتے جاتے یہ بھی سنا جاؤں، نافرمان، میں نے ابھی کہا نا اللہ نے کیا کہا تھا موسیٰ کو کہ اسے میں نے جہنم میں ڈال دیا. شہادت صحیح تو تب ہوتا میں شہادت قبول کرتا، کیوں نہیں قبول کی؟ کیونکہ ماں باپ کا نافرمان ہے. ایک شخص رسول اسلام کے پاس آتا روتا ہوا، چیختا ہوا، واقعہ وہ بڑی تفصیل سا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں سب. یا رسول اللہ جلدی آئیے میرے گھر، میں ہاتھ جوڑ کر رونے لگ جاتا ہے. پیغمبر کہتے ہوا کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے میرا بھائی موت وارد ہے، سکرات موت میں مر نہیں رہا، آپ آئیں دعا کریں اللہ اس پہ موت وارد کر دے. آپ دیکھیں نا بھائی ماں باپ کسی بھائی کی یا بیٹے کی اولاد موت چاہتے ہیں، لیکن کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہ دوڑتا ہوا آیا کہ 3 دن سے میرا بھائی مر رہا ہے اور مر نہیں رہا، سکرات موت کی حالت میں ہے، آپ آئیے دعا کے. جناب پیغمبر خدا چلے، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا درمیان میں چرپائی ہے اور خانوادہ اس کا رو رہا ہے. پیغمبر جب قریب گئے اور اسے دیکھا ایسے، تو کیا دیکھا؟ اس کی آنکھیں الٹ چکی ہیں، زبان نکل کے سینے پہ آ چکی ہے، بازو اور ٹانگیں مڑی ہوئی ہیں. موت طاری ہے مگر آ نہیں رہی. 3 دن ہو گئے. بھائی باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یا رسول دعا کیجیے یہ مر جائے، ہم سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اتنی تکلیف ہے. اور حالت میں نے آپ کو بتا دیا کیسی شکل تھی. جب پیغمبر نے دیکھا، چاہیے تو تھا دعا کرتے،
کہ اللہ اسے موت دے دے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ آنکھیں الٹی ہوئی ہیں، زبان سینے پہ نکل آئی ہے، ٹانگیں بازو پھر چکے ہیں، آپ مڑے اور دروازے سے نکل، گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ گفتگو ذرا بس محبت فرمائیے، آج پھر میں موضوع عجیب چھیڑ بیٹھا ہوں۔ مڑے اور گھر سے نکلنے لگے، بھائی دوڑ کے آگے آ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کو لایا کس لیے تھا؟ آپ نے دعا نہیں کی؟ کہا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں دعا نہیں کریں گے؟ کہا میں اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ کہا مطلب؟ کہا یہ نافرمان ہے والدین کا، والدہ کا، اس لیے اللہ نے اس پہ عذاب یہ ڈالا ہے، اور اس کے عذاب، اللہ کے عذاب نے مجھے بتا دیا کہ یہ ماں کا نافرمان ہے۔ اس وقت کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، یہاں میرا خاندان بیٹھا ہے، ہمارے گھر کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، ماں اس سے ناراض ہے۔ کہا بس وہی وجہ ہے، میں اللہ کے کام میں مداخلہ نہیں کرتا، ماں معاف کرے۔ تو پھر اگلا معاملہ ہے، کہتا ہم سے تو ماں نہیں مانی، آپ ہی کہہ دیجئے، آپ مہربانی فرمائیے، ہمیں دیکھا نہیں جاتا بھائی۔ کہا اچھا اپنی ماں کو بلاؤ۔ بلایا، کہا بی بی تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی، میں اس بیٹے سے ناراض ہوں، اس نے میری توہین کی ہے، 6 مہینے ہو گئے میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا، اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی تیرا بیٹا ہے، دیکھ اسے معاف کر دے، یہ عذاب تیری وجہ سے ہے، تو ناراض ہے، جب تک تو راضی نہیں ہوگی اللہ اس سے عذاب نہیں ہٹائے گا۔ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے مجھے تنگ کیا ہے، ماں کو تنگ کیا ہے، کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ رسول پھر مڑ گئے، وہ شخص پھر دوڑ کے آ گیا، کہتے ہیں یا پیغمبر مطلب دیکھو میں خدا کے کام میں مداخلہ نہیں کر سکتا، یہی راستہ تھا، ماں معاف کر دیتی تو کام ٹھیک ہو جاتا، لیکن جب ماں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے اللہ نے عذاب دے نہیں دینا، میں اللہ کے کام میں مداخلت، نبی بھی اللہ کے کام میں مداخلت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نافرمانی ایک ایسی شے ہے ماں باپ کی، اور اللہ اکبر، میں اس کے لیے اللہ کے کام میں مداخلہ نہیں کرتا۔ جب پھر پیغمبر مڑے، پیغمبر کے قدموں پہ گر گیا، یا رسول اللہ دیکھا نہیں جاتا، بھائی ہے، 3 دن سے اس کی یہ حالت ہے، ماں بھی راضی نہیں ہو رہی، آپ بھی جا رہے ہیں، اب ہمارا چارہ کیا؟ ماں بھی راضی نہ ہو، نبی بھی چلا جائے، ہم کس دروازے پہ جائیں؟ کوئی تو حل نکالیے۔ ہاتھ جوڑ کے رو رہا۔ پیغمبر مڑے، کہتے اچھا اس طرح کرو، کچھ لکڑیاں لاؤ۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اب وہ جو گھر میں ڈھیر لگنے لگا نا، تو جب لکڑیاں ڈھیر لگ گئی، ماں بھی دیکھ رہی ہے، سن رہے ہیں آپ، ماں بھی دیکھ رہی ہے، پیغمبر نے لکڑیاں اکٹھی کرائی، کہا اسے آگ لگاؤ۔ آگ جب بھڑکنے لگی، چالو ہو گئی آگ، تو وہ ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے تیرے بیٹے کو میں جلانا چاہتا ہوں۔ کہا لاؤ اسے، اٹھاؤ اسے آگ میں ڈالو۔ ماں تھی نا، تڑپ کے آگے آ گئی رسول کے، یا رسول اللہ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اسے پرورش کیا ہے، میں نے اسے پالا اور بڑھایا ہے، میں نے جوان کیا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، چاہے میں اس پہ ناراض ہوں، میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھوں۔ رو پڑی ماں۔ پیغمبر کہتے ہیں اگر تم معاف نہیں کر رہی، یہ آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، یہ مرے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا، وہ تو اس سے کئی 70 گنا زیادہ ہے۔ کہتی ہاں رسول اللہ، یہ مرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا؟ کہاں اگر تم معاف نہیں کرے گی تو یہ تو اس آگ سے ڈر رہی ہے، جہنم کی آگ میں جائے گا، اگر تم معاف نہیں کرے گی
جب سنا نا کہ معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں، فوراً آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی 3 دفعہ کا اللہ میں معاف کرتی ہوں، اللہ میں معاف کرتی ہوں، اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ جب 3 دفعہ اس نے کہا، رسول مڑے اور بائیں کی طرف جانے لگے، بیٹا پھر آ گیا، یا رسول اللہ میری ماں نے معاف تو کر دیا ہے نا۔ کہاں؟ کہا اب تو آگے دعا کر دیجئے۔ کہا اب میری دعا کی ضرورت نہیں، جا اپنے بھائی کو دیکھ۔ اب جو اس نے مڑ کے گیا دیکھا آنکھیں سیدھی ہو چکی ہیں، زبان واپس چلی گئی، ہاتھ بازو ٹھیک ہو گئے۔ یہ ہے ماں باپ۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ ہے ماں باپ میرے بھائی، اللہ نہ کرے ہم میں کوئی نافرمان بیٹھا ہو، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر ماں باپ سے معافی نہ لی نا تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، گستاخ نہ ہو۔ اور یہ ماں باپ کا رتبہ ہے کہ رسول اسلام رسول بھی تھے، علی امام بھی تھے، لیکن رسول اور امام ہونے کے ناطے پھر بھی کہا میں اور علی اس امت کے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ نبی اور رسول تھے یا نہیں؟ علی امام تھے، ولی تھے یا نہیں؟ لیکن باپ کا رتبہ کتنا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں